حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ شاہی بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ رات کے وقت گلی کوچی شہروں اور بازاروں میں جاتی اور مختلف اطراف سے آنے والے لوگوں سے پوچھا کرتی کہ داؤد کیسا آدمی ہے، چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور سب انسان راحت و آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، اور کسی کو حکومت سے کوئی شکایت نہ تھی۔ اس لیے جس سے آپ سوال کرتے ہو آپ کو یہی بتاتا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت اچھے ہیں اور ہم ان کے عدل و انصاف پر راضی اور خوش ہیں۔ حق تعالیٰ نے آپ کو کی تعلیم کے لیے اپنے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا۔ رات کو جب آپ اس غرض سے نکلی تو یہ فرشتہ آپ سے ملا۔ حسب عادت آپ نے اس سے بھی یہی پوچھا تو فرشتے نے جواب میں کہا، ہمارے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا پوچھنا، وہ بڑے عادل ہیں، اپنی امت و رعیت کے حق میں بڑے اچھے ہیں، مگر کیا خوب کہ ان میں ایک بات نہ ہوتی۔ پوچھا وہ کیا بات ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، وہ اپنا کھانا پینا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا مسلمان کی بیت المال سے چلاتے ہیں۔ یہ بات سن کر سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف الحاج وزاری کی، ساتھ دعا کی، اے میرے اللہ، مجھے کوئی ایسا ہنر سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کیا کروں اور اس کی اجرت سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پال سکوں، اور ہم مسلمانوں کی خدمت اور سلطنت کی تمام کام ملا معاوضہ کر سکوں۔ آپ کی دعا کو حق تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمائی اور آپ کو ذرہ بنانے کا ہنر و دیعت فرما دیا۔ ساتھ ہی یہ پیغمبرانہ اعزاز بھی عطا فرمایا کہ آپ جس لوہے سے ذرے بناتے وہ آپ کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا جاتا تاکہ آپ بآسانی اپنا یہ کام کر سکیں۔ یوں سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے ذرے بنانے لگے اور مناسب داموں فروخت کر کے اپنے گھر کی گزر اوقات کا بندوبست فرما لیتے، اور باقی وہ سب وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور امور سلطنت چلانے میں گزارتی۔ بیت المال سے لینا اگرچہ آپ کے لیے درست تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب سے خوب تر فر لگا دیا۔ یہ اللہ کی شان کریمی